अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उडुपी शहर के टीन एजर्स के लिए समर कैंप जिसका ऐलान हो चुका है, जिसमें बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसकी जरूरत हर एक को है, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिच हो या पुअर हो, सिविलाइज्ड हो या अनसिविलाइज्ड हो, हर मुसलमान के बच्चे के लिए इसकी जरूरत है। क्योंकि ये टीन एजर्स का मतलब ये होता है कि ये बच्चे खुद की मानते हैं, दूसरों की नहीं मानते, खुद का सोचते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं। उनकी इमोशनल जो बैलेंसिंग है, पहले जो था ना 7, 8 साल 10 साल की जिंदगी में जैसे मानते थे माँ बाप की बात, वो टीन एज मतलब 13, 14, 16, 17 में नहीं मानते तुम्हारी बात। जरूरत इस बात की होती है कि बच्चों को सही टाइम में उनको दीन का, अखलाक का, वैल्यूज का, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उनके फ्यूचर के विजन और फ्यूचर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उनको वो कंटेंट हम दे दें, उनके लेवल के साथ एज ए सिलेबस, अपने घर से और अपने स्कूल से, अपने माहौल से उनको एजुकेट करना। वक्त पे अगर नहीं किया हमने एजुकेट, तो बाद में फिर रोना और नाउम्मीद हो जाना, बच्चों पे गुस्सा हो जाना, शिकायतें करना, बच्चों से झगड़ा करना, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो वक्त है हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। और याद रखो, जरूरत इस बात की है कि हम कंप्लीटली उनको एक अच्छे माहौल में रखें, या नहीं तो कम से कम साल या 6 महीने में एक ऐसे माहौल में उनको छोड़ें जहां पर उनके कमजोर ईमान को एक पावर मिले, एक ताकत मिले। ये समर कैंप जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अल इबादा इंडियन स्कूल में, उडुपी और उडुपी के आसपास के बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज के साथ, हम इसमें बताने क्या जा रहे हैं। सवाल ये, हम देखिए बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें और स्पीचेस और बयानात करेंगे ना, बच्चे उसके यूज टू नहीं है। ये सोशल मीडिया के बच्चे हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, ये टिकटॉक के बच्चे हैं। इनको इनके लेवल पे उतरना पड़ेगा और कुरान, हदीस, साइंस, मोरालिटी, अखलाक, ये जो कंटेंट इनके हिसाब से हमें शेप करना पड़ेगा, क्राफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कंटेंट इस समर कैंप में आ रहा है आपके बच्चों के लिए, जिसका ताल्लुक उनके क्रिएटर से, उनके सस्टेनर से है। बच्चों से पूछिए आप अपने घर पे, अल्लाह का माना क्या है? ये जो अल्लाह 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 माशाल्लाह हमारे बच्चे बोलते हैं, आप बोलते हैं, कभी इसका माना भी तो समझ में आया है? कोई पूछेगा या अल्लाह 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 बोलते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह को थोड़ा डिस्क्राइब करो। अगर कोई पूछे तो डिस्क्राइब करो। दुनिया की हर चीज डिस्क्राइब कर लेते हो, साइंस और मैथ्स के फॉर्मूलेज डिस्क्राइब कर लेते हो, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह को डिस्क्राइब करो। और जो तुम इस्लाम के बारे में जो बोलते हो, इसके कुछ ब्यूटीज बताओ, इसके कुछ महासिन बताओ। हाँ, तो हमारे पास क्या जवाब है हमारे बच्चों के पास इनको सेटिस्फाइड करने के लिए या अपने ईमान पर बाकी रहने के लिए? मेरे भाइयों, बहुत सारे बच्चों ने शायद ये समझ लिया है, या तो इल्म नहीं देने की वजह से, या तो गलत या इनकम्प्लीट हाफ इल्म देने की वजह से, कि तौहीद या और ईमान का माना यह होता है कि दूसरे मजहब के भगवानों को, जिसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस टॉपिक को अगर टच नहीं करेंगे ना, जहां पर हम 10 से 15% है, मोर देन 85% वो लोग हैं जो मुख्तलिफ और मुतअद्दिद और मल्टीपल भगवानों की पूजा करते हैं। ईमान का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम उनके भगवानों को गाली दें, उनका मजाक उड़ाएं, उनका टिंगलिंग करें। प्यारे भाइयों, बहुत सारे बच्चों से अगर आप सवाल करेंगे कि गैर मुसलमानों से ताल्लुकात कैसे रखना, 2 तरह के जनरली जवाब मिलते हैं। एक तो एकदम गलत, मतलब एकदम एक्सट्रीमली, अरे नहीं करना, करे तो भी गुनाह समझ के करते हैं। और एक तरफ लोग मिलेंगे सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। जबकि बीच का रास्ता बच्चों को बताना है कि ईमान और इस्लाम का फर्क, फेथ और बिलीफ का फर्क है हमारे और उनके बीच, इबादत का फर्क है। बिल्कुल ये आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन उसके साथ साथ हम गैर मुसलमान की इज्जत करना है। अगर वो बीमार पड़े तो उसको विजिट करना है और उसकी खैर खूबी पूछना है, उसको गिफ्ट देना है, उसको सपोर्ट करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है, उसकी जान, उसकी मान, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। एक मुसलमान को अगर मौका मिले ना, एक गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। अच्छा, ये सारे एथिक्स बच्चों को अगर उनके लेवल में उतर कर अगर नहीं बताए जाएंगे तो या तो बच्चे गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, या तो नुकसान पे नुकसान करते जाएंगे। तो इस वर्कशॉप में हम बच्चों को ये सारी चीजें बताएंगे कि भाई अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ पर्दा करती है तो पर्दा क्यों करती है? रोजा रखते हैं आप लोग तो रोजे के फायदे क्या है? ज़कात देते हैं, ज़कात जो सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम है, हाँ, जो ज़कात जो देते हैं, इसके फायदे क्या है? और इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट ये क्यों हराम है इस्लाम के अंदर? और दुनिया का जो निजाम है मनी ट्रांजैक्शन का या बैंकिंग का, ये क्यों गलत है? ये हमारे बच्चों को नहीं मालूम। हमारे
دوسروں نے بولا کہ یہ صحیح ہے لیکن خود ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیوں صحیح ہے. پیارے بھائیوں، نماز میں جو اللہ اکبر بولتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم ہم نے بچوں کو نہیں سمجھایا. سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کس بچے کو یاد نہیں ہے، کس ماں باپ کو یاد نہیں ہے؟ کبھی اس کا ٹرانسلیشن اگر مائنڈ میں آ جائے، جیسے میں رکوع سے اٹھتا ہوں، اگر میرے مائنڈ میں یہ آ جائے کہ سمیع اللہ، اس کا ٹرانسلیشن اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کا افیکٹ میری نماز پہ پڑے گا. ہمارا جو پیکج ہے، پیکج کوئی بزنس پیکج نہیں، بچوں کو پڑھانے والا جو کنٹینٹ ہے یہ بہت ہی پریکٹیکل ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، معاف کیجیے گا اور بہت صبر سے اس کو سنیے. آپ کو آنا ہے، کسی کو بھیجنا ہے تو بھیجیے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں. ہائیجین، پاکی، کلینلینس، بال کاٹنا، بدن کے بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو صاف کرنا، کس کو اس کے رولنگ معلوم ہے، کس کو اس کے احکامات معلوم ہے؟ ایجوکیشن سسٹم میں کہاں اس کے لیے جگہ ہے؟ سیکس سے ریلیٹڈ، جنسی بیہیویئر سے تعلق رکھنے والا جو کنٹینٹ ہم نے بچوں کو، ہم نے تو نہیں دیا لیکن دنیا والوں نے دیا، سیکسی ایجوکیشن دیا، لیکن سیکس ایجوکیشن، ہائیجین کا ایجوکیشن نہیں دیا. مجھے معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچے جب پیوبرٹی میں آتے ہیں نا، ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت کو جب پہنچ جاتے ہیں، ان کے شرمگاہوں سے اکرمکم اللہ کچھ ڈسچارجز ہوتے ہیں، کچھ لیکوڈز نکلتے ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ہمیں امپیور کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ نے یہ بچے کو سکھایا ہے یا ایسے ریسورس میں ڈالا ہے جہاں پہ وہ سیکھے کہ بھائی امپیور کو پیور کیسے کرے؟ اپنے باڈی اگر امپیور ہے، اگر ویٹ ڈریم اگر ہو گیا، اوکے، اگر منی خارج ہو گئی تو نہانا کیسے چاہیے، غسل کیسے لینا ہے جو واجب غسل ہے؟ یقین مانیے، میں نے بہت سارے نوجوان بچوں سے، ایڈلٹ بچوں سے جب میں نے کاؤنسلنگ کیا، ان کی عمر 17-18 سال، مطلب بالغ ہو کے 5-6 سال ہو گئے. 5-6 سالوں سے ان کو ویٹ ڈریم آ رہے ہیں اور وہ ناپاک ہو رہے ہیں، نہا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کا نہانا اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یعنی نہا رہے، کامن نہا رہے ہیں وہ لوگ، جنرلی نہا رہے ہیں، لیکن جو نہانا غسل جس کو بولتے ہیں، جو واجب جو غسل ہے، جو پاکی کو ناپاکی کو پاکی میں بدلنے والا جو غسل ہے، وہ غسل نہیں لے رہے ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہمارے بچے، بہت سارے بچے 4-5 سال سے ناپاکی کے سٹیٹ میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ان کی تلاوتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے نہایا ہی نہیں ویسا جیسا کہ نہانا چاہیے. جو واجب کی بات کر رہا ہوں میں، مستحب جو انداز ہے، مستحب جو ریکمینڈیبل جو غسل کا طریقہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو بیسک امپیور سے پیورٹی کو آنے کے لیے جو غسل کا طریقہ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہے، بہت سارے ہمارے قوم کے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہے. اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے لیے بڑی بڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹوسٹ لانے کی ضرورت ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایسے جو ٹاپکس ہیں ہم بچوں کو دینے والے ہیں ہمارے اس سمر کیمپ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بیسک نالج، مکہ میں کتنے دن رہے، کب نبی ہوئے، کتنے ان کے اولاد تھے، مکہ والوں نے کلیکٹیولی ان کے ساتھ کیا بیہیویئر کیا، ہجرت کیا ہے، ہجرت کیسے کیا، مدینہ کیسے گئے، مدینہ جا کر وہاں پر ایک اپنی ایک کنٹری اور اپنا ایک ملک کیسے بسایا، دشمنوں میں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ کس طریقے سے جسٹس اور ایکویلٹی کا ایک ماحول پیدا کیا. ہائی لائٹ کے طور پر بھی اگر دے دیں گے نا تو بچہ پیارے نبی کو دل سے چاہے گا، دل سے چاہے گا. چاہ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہ رہے ہیں. سب لوگ چاہ رہے ہیں ایز اے ٹرینڈ، ایز اے کلچر، نبی کو چاہ رہے ہیں علم کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، نالج کے ساتھ نہیں. دعائیں کتنی بچوں کو یاد ہے؟ یا اس کا ٹرانسلیشن ہلکا سا عربی، میں عربی لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہوں، لمبے میں مقررات اور لمبے سلیبس کی بات نہیں کر رہا ہوں. بیسک جو دعائیں، تلاوت قرآن کریم. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی شیخ سدیس، شیخ بدیر جیسے قرآن پڑھتے ہیں نا ویسے پڑھو، لیکن یار اللہ کا کلام ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں منیمم، اور اس کا آرٹیکولیشن آف دا ورڈنگ جو ہے نا، مخارج، وہ کوئی بہت مشکل نالج نہیں ہے. لیکن بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضاد، و، ذال اور زال، یہ انگلش میں 4 لیٹرز میں زیڈ سے پروناؤنس کیے جاتے ہیں، لیکن آرٹیکولیشن آف دا ورڈ فرام دا ماؤتھ، فرام دا ڈفرنٹ پارٹ آف دا ماؤتھ، یہ الگ ہے. بچوں کو صرف اگر بتا دیں گے نا، قرآن سے ان کی محبت بڑھ جائے گی. پیارے بھائیوں، اس سمر کیمپ میں اس بات کی پوری کوشش ہے کہ جو میں نے جو باتیں بتایا، چاہے وہ ایمان کے سلسلے میں ہو، تاکہ ان کے دل میں کوئی دین کے بارے میں ڈاؤٹ نہ آئے، شک نہ آئے، نعوذ باللہ
وہ اندر کے اندر اسلام پر شک نہ کرے اور اچھے انداز سے اپنے غیر مسلم دوستوں کو اگر کوئی پوچھے تو میرا دین یہ ہے اور میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی پاکی زندگی، پیور زندگی، کلین زندگی بسر کر سکیں۔ اس مقصد کے ساتھ یہ سمر کیمپ کو ہم نے شروع کیا ہے بھائی۔ یہ سلیبس ڈیزائنڈ ہے، کمپائلڈ ہے۔ علماء میں ایسے علماء ہیں جو بچوں کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں، بچوں کے ساتھ سالوں گزارا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کلاس مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسکالرس آ رہے ہیں ہمارے پاس، سبحان اللہ، ایسے اسکالرس، ایسے مینٹرس اور ایسے ایجوکیشنسٹ، کریئر گائیڈ آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جن کو شاید آپ نے ٹی ویوں میں دیکھا ہوگا لیکن فزیکلی کلاس روم میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے علاقے کے ہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی وہ موقع نہیں دیا یا ان سے ہم نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ ہر دن آئیں گے، ایکٹیویٹیز ہوں گی، فن اور گیمز ہوں گے، ٹرپس ہوں گے، بیسٹ بوائے اور بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ورکشاپ یا جو سمر کیمپ کا پرائز ہوگا، سرٹیفکیٹس ہوں گے بچوں کے لیے۔ یہ کوئی میری مارکیٹنگ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے یہ ہماری، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے جس کی صلاحیت دیا ہے اور جس کی توفیق دیا ہے۔ میں میری پوری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے تن من دھن سے اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، جو اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، جو اپنی انرجی لگا رہے ہیں، جو اپنی فکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ہی ان کی محنتوں کو جاننے والا ہے، اور تب زیادہ خوشی ہوگی جب ہمارے بچے، قوم کے بچے اس میں حصہ لیں گے، اور مائیں جو ہے نا، مائیں اور باپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے اس میں جوائن کریں گے۔ جب تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں کیسے جوائن کرتے ہیں آپ، اس طریقے سے جب جوائن کرنے کا جذبہ تمہارے میں آئے گا تو ہماری نسل اور ہمارا جو پاپولیشن اور ہمارے جو جنریشن، یہ جو ہمارے ٹین ایجرز ضرور بدلیں گے۔ جب ہم ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اس درخت سے تم پھل کی امید مت کرو جس درخت کو نہ ہم نے باؤنڈری ڈالا، جس درخت کو نہ ہم نے پانی ڈالا، اور نہ ہی جس درخت کو لگانے سے پہلے ہم نے یہ جگہ صحیح ہے کیا، سیف جگہ ہے کیا، بہترین جگہ ہے کیا دیکھا۔ تو اس درخت سے پھل کی امید یا شیڈ کی امید نہ کرو، بھلے سے آپ نے اس کو جنا ہے۔ یہ موقع، اس کو غنیمت جانو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی بات کس بچے کو پسند آ جائے اور دل میں اجالا کر دے، دل کو منور کر دے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے پوری ٹیم کے ساتھ 22 اپریل سے۔ اس کے سارے جو انفارمیشن آپ تک پہنچ چکے ہیں، مزید آپ لوگوں کا ہمیں انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔